السلام علیکم ننھے منھے سے پیارے پیارے سے بچوں، اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا مت بھولنا تاکہ آنے والی کہانیاں آپ تک فوراً پہنچ سکیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج کی کہانی کا نام ہے سونے کا پرندہ، سونے کا گھوڑا اور شہزادی۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ دنیا کے سب سے خاص سیب کے درخت کا مالک تھا۔ اس سیب کے درخت پر روزانہ سونے کے سیب لگتے تھے۔ مالی ہر روز سیب کو گن کر سیب اتارتا تھا اور بادشاہ کے حوالے کر دیتا تھا۔ ایک دن مالی نے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ سلامت، آج ایک سیب غائب ہے۔ تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، سیب چوری کرنے والے کو ہرگز نہیں بخشا جائے گا۔ اس رات مالی نے اپنے بڑے بیٹے کو کہا کہ آج رات تم سیب کے درخت کی نگرانی کرو گے، لیکن آدھی رات ہوئی تو مالی کا بیٹا سو گیا اور جب صبح ہوئی تو ایک اور سیب غائب تھا۔ اب مالی نے اپنے دوسرے بیٹے کو کہا کہ وہ سیب کے درخت کی نگرانی کرے۔ مالی کا دوسرا بیٹا بھی آدھی رات کو سو گیا۔ اگلی صبح پھر ایک سیب غائب تھا۔ مالی کے تیسرے بیٹے نے کہا، آج رات میں سیب کے درخت کی نگرانی کروں گا۔ آدھی رات کو مالی کے بیٹے نے سرسراہٹ کی آواز سنی۔ اس نے دیکھا ایک سنہری پرندہ ہے جو خالص سونے کا ہے، اور پرندے نے اپنی چونچ میں ایک سیب پکڑا اور اڑ گیا۔ مالی نے فوراً تیر نکالا اور پرندے کا نشانہ لگایا، مگر تیر پرندے کو چھو کر گزر گیا اور اس پرندے کا ایک سونے کا پر زمین پر گر گیا۔ اب وہ پر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے دربار بلوایا۔ سب وزیروں نے یہی کہا کہ یہ سونے کا پر ساری سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، یہ ایک پر میرے کسی کام کا نہیں ہے، مجھے تو پورا پرندہ چاہیے۔ اس سلطنت میں کون اتنا بہادر ہے جو مجھے پورا پرندہ لا کر دے؟ مالی کا بڑا بیٹا اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے، بہت اچھے، اب تم مجھے جلدی سے وہ پرندہ لا کر دے دو۔ مالی کا بڑا بیٹا پرندے کو ڈھونڈنے کی تیاری کرتا ہے۔ جب وہ جنگل میں آتا ہے تو اسے ایک لومڑی نظر آتی ہے، تو وہ اس پر تیر چلانے کے لیے کمان اٹھاتا ہے۔ تو لومڑی کہتی ہے، مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، مجھے پتا ہے تم کیا ڈھونڈ رہے ہو، تمہیں چاہیے ایک سونے کا پرندہ، میں اس میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ تو مالی کا بیٹا کہتا ہے کہ اچھا، تو بتاؤ مجھے وہ سونے کا پرندہ کہاں ہے؟ تو لومڑی کہتی ہے، میری بات غور سے سنو، تم شام تک ایک گاؤں میں پہنچو گے، وہاں تمہیں دو سرائے نظر آئیں گے جو کہ آمنے سامنے ہوں گے۔ ان میں سے ایک سرائے بہت خوبصورت ہوگا جبکہ دوسرا بہت ہی خستہ حال ہوگا۔ تم خستہ حال سرائے میں ہی رات گزارنا۔ مالی کے بیٹے نے اس کی باتوں پر یقین نہ کیا اور تیر چلا دیا۔ لومڑی تیر سے بچ گئی اور پھر جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ لڑکا اپنے راستے پر چل پڑا۔ جب لڑکا گاؤں پہنچا تو اسے ویسے ہی وہاں پہ سرائے نظر آئے جیسے لومڑی نے اسے بتائے تھے۔ ایک بہت ہی خوبصورت سرائے تھی جہاں پر لوگ گا رہے تھے، کھا رہے تھے، ہنس رہے تھے، پی رہے تھے اور موج مستی کر رہے تھے۔ اور دوسری بہت ہی خستہ حال۔ لڑکے نے سوچا، میں بہت ہی بے وقوف کہلاؤں گا اگر میں خستہ حال سرائے میں چلا گیا۔ تو وہ شاندار سرائے کی طرف چلا گیا اور اپنی مرضی سے وہاں کھایا، پیا، مزے کیے اور اپنے ملک کو اور پرندے کو بھول ہی گیا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور بڑا لڑکا واپس نہیں آیا۔ پھر مالی کا دوسرا بیٹا سفر پہ جانے کے لیے تیار ہوا۔ اس کے ساتھ بھی سب کچھ ویسا ہی ہوا۔ اسے بھی لومڑی ملی
اور یہی مشورہ دیا۔ جب وہ خوبصورت سرائے میں پہنچا تو اسے اس کا بڑا بھائی وہاں موجود ملا۔ بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی وہیں بلا لیا، وہ بھی وہاں چلا گیا۔ وہ بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح پرندے کو اور اپنے ملک کو بھول گیا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ اب کی بار تیسرے بیٹے نے پرندے کو ڈھونڈنے کی تیاری کی۔ لڑکا بھی جنگل میں جاتا ہے، لومڑی اسے بھی وہی مشورہ دیتی ہے۔ لڑکا گاؤں چلا جاتا ہے اور لومڑی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے خستہ حال سرائے میں رات گزارتا ہے۔ صبح جب وہ اٹھتا ہے تو لومڑی پھر سے اسے اچھا مشورہ دینے کے لیے وہاں ملنے آتی ہے اور اسے کہتی ہے، تم نے میری بات پر عمل کیا ہے، اب میں تمہیں ایک اور اچھا مشورہ دیتی ہوں۔ اب تم سیدھا آگے جاؤ، جب تک تم محل تک نہیں پہنچتے سیدھا چلتے رہنا۔ جب محل آئے گا تو تم محل کے اندر چلے جانا، وہاں تمہیں ایک کمرے میں لکڑی کے پنجرے میں سونے کا پرندہ ملے گا، اس کے ساتھ ہی ایک خوبصورت سا پنجرہ بھی ہوگا۔ تم پنجرے کو بدلنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ لومڑی بات مکمل نہیں کرتی، لڑکا محل کی طرف چل پڑتا ہے۔ پھر وہ محل کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ لومڑی کے کہنے کے مطابق وہ کمرہ ڈھونڈ لیتا ہے اور کہتا ہے، اتنے اچھے پرندے کو اتنے خراب پنجرے میں باہر لے جانا کیا اچھا لگے گا؟ وہ جیسے ہی پنجرے کا دروازہ کھولتا ہے تو پرندہ شور کرنے لگتا ہے اور سوئے ہوئے سارے سپاہی جاگ جاتے ہیں اور اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور دوسری صبح اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ سب کچھ سننے کے بعد بادشاہ اسے سزائے موت سناتا ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے، اے رحم دل بادشاہ، رحم کرے مجھ پہ۔ تو بادشاہ کہتا ہے، ایک شرط پر تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے، اگر تم مجھے ایک سونے کا گھوڑا لا دو جو ہوا سے بھی زیادہ تیز دوڑتا ہو۔ تم وہ گھوڑا مجھے لا دو تو میں تمہاری جان بخشی کر دوں گا۔ وہ لڑکا دوبارہ سفر پر نکل پڑتا ہے۔ راستے میں اسے پھر سے وہی لومڑی ملتی ہے اور اسے کہتی ہے، دیکھا تم نے میرے مشورے پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ، لیکن تم ایک اچھے لڑکے ہو، سونے کا گھوڑا ڈھونڈنے میں اب بھی تمہاری مدد کروں گی۔ تم یہاں سے سیدھا جاؤ، ایک محل آئے گا جہاں گھوڑا بندھا ہوا ملے گا، پاس ایک لڑکا بھی سویا ہوا ہوگا، تم خاموشی سے گھوڑا کھول لینا، مگر یاد رکھنا وہاں تمہیں 2 کاٹھیاں نظر آئیں گی، ایک پرانی اور ایک سونے کی ہوگی، تم پرانے والی کوٹھی کو گھوڑے پر رکھنا اور سونے کی مت لگانا۔ یہ کہہ کر لومڑی وہاں سے چلی جاتی ہے اور لڑکا محل کی طرف۔ لڑکے نے سب کچھ ویسا ہی کیا، لیکن جب کاٹھی رکھنے کی باری آئی تو لڑکے نے سوچا، میں اس سونے کے گھوڑے کو سونے کی کاٹھی ہی دوں گا کیونکہ یہ اسی کا حقدار ہے۔ جیسے ہی لڑکا سونے کی کاٹھی کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ جوان اٹھ جاتا ہے اور زور زور سے چلانے لگتا ہے۔ محافظ آ جاتے ہیں اور اسے گرفتار کر کے قید کر دیا جاتا ہے، اسے موت کی سزا دی جاتی ہے۔ وہ رحم کی درخواست کرتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے، اگر تم مجھے خوبصورت شہزادی لا دو تو میں تمہیں گھوڑا اور پرندہ دونوں دے دوں گا۔ وہ پھر سے سفر پر نکل پڑتا ہے۔ راستے میں اس کی ملاقات پھر سے لومڑی سے ہوتی ہے۔ لومڑی اسے کہتی ہے، دیکھا میرے مشورے پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ، لیکن تم ایک اچھے لڑکے ہو، اس لیے میں اب بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، تم یہاں سے سیدھا جاؤ، آگے تمہیں ایک محل ملے گا، تم محل کے اندر جانا، محل کے اندر تمہیں ایک خوبصورت شہزادی ملے گی، تم شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہنا، وہ تیار ہو جائے گی، لیکن یاد رکھنا تم شہزادی کو بادشاہ سے اجازت مت لینے دینا۔ لڑکا محل پہنچتا ہے، سب کچھ لومڑی کے کہے کے مطابق ہی ہوتا ہے، لیکن جب شہزادی کہتی ہے کہ میں بادشاہ سے اجازت لے لوں تو لڑکا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لے لو۔ شہزادی جیسے ہی بادشاہ کے پاس جاتی ہے اور بادشاہ کو بتاتی ہے تو بادشاہ اس لڑکے کو گرفتار کر لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم تب تک میری بیٹی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اس چٹان کو 7 دن کے اندر اندر توڑ نہیں دیتے۔
جو میری کھڑکی سے نظارہ کرنے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ وہ چٹان اتنی بڑی تھی کہ اسے 7 دن تو کیا 7 سال میں بھی ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 7 دن کے بعد وہ بس چٹان کا کچھ حصہ ہی توڑ پایا تھا۔ لومڑی پھر سے وہاں آ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، دیکھا تم نے میری بات نہ ماننے کا نتیجہ، لیکن میں پھر بھی تمہاری مدد کروں گی۔ لومڑی اس سے کہتی ہے، تم سو جاؤ، میں تمہارا کام کرتی ہوں۔ اگلی صبح تک چٹان کا نام و نشان تک نہیں ہوتا اور بادشاہ خوش ہو کر اپنی بیٹی اس کو دے دیتا ہے۔ لڑکا اور شہزادی دونوں وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ راستے میں ان کی ملاقات پھر سے لومڑی سے ہوتی ہے۔ لومڑی اس سے کہتی ہے کہ تم شہزادی، گھوڑا اور پرندہ تینوں کو ایک ساتھ حاصل کر سکتے ہو اگر تم میرے مشورے پر عمل کرو تو۔ میری بات غور سے سنو، تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور شہزادی کو بادشاہ کے حوالے کر کے گھوڑا لے لینا۔ جیسے ہی بادشاہ تمہیں گھوڑا دیں گے، تم بادشاہ سے ہاتھ ملا کر رخصتی لینا، پھر شہزادی سے ہاتھ ملانا اور فوراً شہزادی کے گھوڑے پر بٹھا کر وہاں سے نکل جانا۔ بادشاہ تمہیں نہیں پکڑ پائے گا۔ اس کے بعد تم دوسرے بادشاہ کے محل پہنچو گے اور بادشاہ کو سونے کا گھوڑا دو گے۔ بادشاہ جیسے ہی پرندہ لائے گا تو تم بادشاہ سے کہنا کہ تم اسے پہلے دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ اصلی پرندہ ہے بھی ہے یا نہیں۔ جیسے ہی تم اس پرندے کو اپنے ہاتھ میں لو، فوراً گھوڑے پر بیٹھ جانا اور وہاں سے نکل جانا۔ بادشاہ تمہیں پکڑ ہی نہیں پائے گا۔ سب کچھ لومڑی کے کہنے کے مطابق ہوا۔ اب اس لڑکے کے پاس شہزادی، گھوڑا اور پرندہ تینوں تھے۔ لڑکے نے کہا، شکریہ میرے پیارے دوست، تمہارے اچھے مشوروں کی وجہ سے ہی مجھے یہ ساری کامیابیاں ملی ہیں۔ میں تمہارا احسان کبھی نہیں چکا پاؤں گا۔ لومڑی کہتی ہے، میری بات غور سے سنو، سفر میں تم 2 چیزوں کا خیال رکھنا، پھانسی سے کسی کو بھی مت بچانا اور نہ ہی ندی کے کنارے بیٹھنا۔ وہ شہزادی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس گاؤں میں پہنچتا ہے جہاں وہ 2 سرائیں تھیں۔ وہاں لوگوں کی بھیڑ تھی۔ جب وہ جا کر دیکھتا ہے تو وہاں اس کے دونوں بھائیوں کو چوری کے جرم میں پھانسی کی سزا دی جا رہی ہوتی ہے۔ وہ دونوں چور بن چکے تھے۔ وہ جا کر لوگوں سے کہتا ہے کہ میرے سارے پیسے لے لو اور میرے بھائیوں کو چھوڑ دو۔ وہ لوگ اس کے بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائیوں کو پھانسی سے بچانے کے بعد وہ پھر سے سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ پھر وہ جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ بڑا بھائی کہتا ہے کہ آؤ کچھ دیر ندی کے کنارے بیٹھ کر کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں۔ وہ راضی ہو جاتا ہے اور لومڑی کے مشورے کو بھول جاتا ہے اور ندی کے کنارے جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے دونوں بھائی اسے پیچھے سے آ کر ندی میں پھینک دیتے ہیں اور شہزادی، گھوڑا اور پرندہ لے کر بادشاہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم سونے کے پرندے کے ساتھ ساتھ سونے کا گھوڑا اور شہزادی بھی لائے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے بہت محنت سے حاصل کی ہیں۔ بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے۔ پوری سلطنت میں جشن منایا جاتا ہے، پر نہ تو گھوڑا چارہ کھاتا ہے، نہ پرندہ گانا گاتا ہے اور شہزادی بھی ہر وقت روتی رہتی ہے۔ ادھر چھوٹا لڑکا پانی میں گر جانے کے بعد تیر کر کنارے تک پہنچ جاتا ہے۔ لومڑی پھر اس کی مدد کے لیے پہنچتی ہے اور کہتی ہے، تم نے میرا کہنا پھر سے نہیں مانا، لیکن میں پھر بھی تمہاری مدد کروں گی، اور اسے کھینچ کر باہر نکال لیتی ہے۔ لڑکا لومڑی کا شکریہ ادا کرتا ہے اور محل پہنچ جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی محل کے اندر قدم رکھتا ہے تو گھوڑا گھاس کھانے لگتا ہے اور پرندہ گانا گانے لگتا ہے اور شہزادی بھی رونا بھول جاتی ہے۔ لڑکا بادشاہ کے سامنے پہنچ کر پوری بات بتاتا ہے اور اپنے بھائیوں کی ساری چالاکیاں اور کارستانیوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ بادشاہ اس کے بھائیوں کو گرفتار کر لیتا ہے۔ لڑکے کو شہزادی دی جاتی ہے۔ بادشاہ اسے اپنا جانشین بنا دیتا ہے اور بادشاہ کی موت کے بعد وہ بادشاہ بن جاتا ہے اور پوری سلطنت چین کی زندگی گزارتی ہے۔ ویڈیو کو فٹافٹ لائک کر دو، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔